جامع مسجد کے بلند و بالا مینار سے مؤذن کی پرجوش آذان دلی کے چپے چپے کو بیدار کر رہی ہے۔ اس کی گونج میں ایک روحانی کیفیت ہے جو دلوں کو جھنجھوڑتی اور ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ مدرسوں کے صحن علم کی محفلوں سے روشن ہے۔ ہر گلی ہر کوچہ قرآن کریم کی تلاوت سے گونج رہا ہے۔ نوجوان، بچے، بوڑھے سب قرآن کریم کی نورانی آوازوں میں مگن ہیں۔ در و دیوار، گلیاں، بازار سب اسلامی ثقافت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ روایتی لباس، سلام کی صدائیں، علماء کی محفلیں اور ماؤں کی دعائیں، ہر منظر ایمان افروز اور روح کو تسکین دینے والا ہے۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب گرد و غبار زمین پر بیٹھتی ہے اور دھندلا پن ختم ہو جاتا ہے تو چاروں طرف صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ علماء کی لاشیں، مشائخ کی لاشیں، مجاہدین کی لاشیں۔ علم کے میناروں کو گرا دیا گیا ہے۔ مدارس جو کبھی علم کے قلعے ہوتے تھے وہ ویرانی کی تصویر بن چکے ہیں۔ جن صحنوں میں قرآن کی تلاوت گونجا کرتی تھی وہاں اب خاموشی چیخ مار رہی ہے۔ ہر کوچہ، ہر گلی اجاڑ پن کا شکار ہے۔ لوگ بھوکے، ننگے، بے گھر اور بے یار و مددگار ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ وقف کی زمینیں جن پر صدیاں بیت گئی تھیں، جن پر مدرسے، مسجدیں اور خانقاہیں قائم تھیں، اب انگریزوں نے انہیں اپنی ملکیت میں لے لیا ہے۔ مسجدوں کے مینار خاموش ہیں، مدرسوں کے دروازوں پر تالے لٹکے ہوئے ہیں۔ اور اب لال قلعہ جو کبھی مغلیہ سلطنت کی عظمت کا نشان ہوا کرتا تھا، اب اس پر انگریز کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اب وہ قلعہ غلامی کا نشان بن چکا ہے۔ دوستوں، 1857 کی تباہی کے بعد پورا ہندوستان اسلامی علوم کا قبرستان بن چکا تھا۔ مدارس ویران ہو چکے تھے، علماء شہید کر دیے گئے اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ ایسے میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک اللہ والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی امت کے زخموں پر روتے تھے۔ تہجد کی تنہائیوں میں وہ سجدے میں گر کر آہو زاری کرتے، امت کے لیے دعائیں کرتے کہ اے اللہ اس علم کے قافلے کو دوبارہ زندہ فرما، کوئی راستہ کھول دے تاکہ یہ علم کا قافلہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو سکے۔ اسی وقت ہندوستان کے ایک اور گوشے دیوبند کے ایک چھوٹے سے قصبے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ ہر طرف دین کی بربادی دیکھ کر بے قرار تھے۔ ان کے دل میں بھی یہی جلن تھی، یہی آرزو تھی کہ کیسے علم کا چراغ دوبارہ روشن ہو۔ یہی حال دوسرے مشائخ اور علماء کرام کا بھی تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا یعقوب نانوتوی اور دیگر اکابرین دین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ سب حضرات ایک ہی درد میں مبتلا تھے، لیکن ابھی تک کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گویا یہ وہ گھڑی تھی جہاں زمین بھی تاریک ہو چکی تھی اور آسمان بھی خاموش تھا، مگر ان اللہ والوں کی دعائیں اور اخلاص ایک عظیم انقلاب کی بنیاد بننے والے تھے جو بہت جلد دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ظاہر ہونے والا تھا۔ یہ امت کے دکھوں اور علماء کے آنسوؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے علم دین کے چراغ کو دوبارہ روشن کر دیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی مدینہ منورہ میں کی گئی دعائیں، قاسم نانوتوی کی بے قراری، رشید احمد گنگوہی کا اخلاص اور دوسرے علماء کرام کی دعائیں اور سب کی قربانیاں، سب نے مل کر ایک روحانی فضا پیدا کر دی۔ آخر کار 1867 کا سال مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، کیونکہ اس دن دلی کے اندر جو چراغ بجھ چکا تھا اس کو دوبارہ روشن کیا گیا
دیوبند کے اندر 30 مئی 1866 جمعرات کا دن دیوبند کی چھتہ مسجد، انار کے چھوٹے سے درخت کا سایہ، نہ کوئی محفل، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی بینر، نہ کوئی پوسٹر، بس اخلاص، توکل، اللہ کی رضا، دین کا درد۔ پہلا استاد ملا محمود دیوبندی اور پہلا طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک چھوٹے سے مدرسے کی اوپننگ تھی، مگر در حقیقت ہندوستان میں دینی تعلیم کی ایک عظیم تحریک کے نئے دور کا آغاز تھا، جس کو پورے غور و فکر کے ساتھ شروع کیا گیا تھا۔ دارالعلوم چھتہ کی مسجد میں قائم ہوا تھا، جو اب تک باقی ہے لیکن بہت پرانی حالت میں ہے۔ جب طلباء کی تعداد بڑھی تو دارالعلوم کو پاس کی ایک مسجد جس کا نام قاضی مسجد ہے وہاں منتقل کر دیا گیا، لیکن طلباء کی تعداد اور بڑھ گئی اور یہ قاضی مسجد کافی نہیں ہوئی، تو قاضی مسجد کے قریب ایک مکان کرایہ پر لیا گیا۔ اس موقع پر اکابر دارالعلوم نے یہ محسوس کیا کہ اب دارالعلوم کے لیے ایک وسیع اور کشادہ عمارت کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں دیوبند کی جامع مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اس لیے یہ طے پایا کہ جامع مسجد میں اس مقصد سے کمرے بنائے جائیں۔ چنانچہ اس کا اعلان کر دیا گیا اور چندے کے لیے اپیل کی گئی، اور جب 1290 میں جامع مسجد تیار ہو گئی تو دارالعلوم کو جامع مسجد میں منتقل کر دیا گیا، اور جو کمرے بنائے گئے تھے وہ طلباء کے رہنے کے لیے تھے۔ مگر دارالعلوم کی ترقی کے باعث بہت جلد یہ جگہ بھی ناکافی ہو گئی۔ طلباء کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، تو حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے مجلس شورا میں یہ بات کہی کہ آبادی سے باہر ایک کشادہ اور وسیع عمارت دارالعلوم کے لیے تعمیر کی جائے۔ شورا نے آپ کے اس فیصلے کو منظور کیا، چنانچہ اس غرض کے لیے زمین کا ایک حصہ چھتہ مسجد کے قریب لیا گیا۔ اس خریدی ہوئی زمین پر دارالعلوم دیوبند کی سب سے پہلی عمارت کی بنیاد حضرت مولانا احمد علی صاحب نے رکھی اپنے دست مبارک سے 2 ذی الحجہ 1292 ہجری میں۔ اس کے بعد حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی نے ایک ایک اینٹ رکھی۔ حضرت میاں جی منع شاہ اور حضرت حاجی محمد عابد نے بھی ایک ایک اینٹ رکھی۔ جب بنیاد رکھی جا چکی تو سب لوگوں نے دارالعلوم کی بقا و ترقی کے لیے نہایت خشوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کی۔ چونکہ 1292 ہجری کا سال تقریباً ختم ہو رہا تھا، اس لیے تعمیر کا آغاز 1293 ہجری سے ہوا، اور یہ دارالعلوم دیوبند کی سب سے پہلی عمارت ہے۔ 8 سال کی مدت میں 23,000 روپے کی لاگت سے یہ عمارت نودرہ کے نام سے بن کر تیار ہوئی۔ اس عمارت کے 2 محلے تھے، ہر ایک محلے میں 9 دروازے ہیں، اس لیے اس کو نودرہ کہا جاتا ہے۔ یہ دارالعلوم کی سب سے پہلی عمارت ہے۔